کالا جادو ایک منفی علم ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا جنتر منتر، ٹونا، اثر اور سحر وغیرہ۔ کالے جادو کی حقیقت دنیا کی ہر قوم اور خطے میں تسلیم کی گئی ہے، اور اقوام عالم میں یہ کئی روپ میں موجود ہے۔ دراصل روز اول سے ہی انسان نے اپنے آپ کو خوف و خطر میں گھیرا ہوا پایا، چنانچہ اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے اس نے طرح طرح کے اقدام کیے، اجتماعی زندگی کو اپنایا، چار دیواری اور مکان کا سہارا لیا، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف علاج دریافت کیے۔ یہی نہیں بلکہ بے رحم اور سرکش اور پراسرار مخلوق سے محفوظ رکھنے کی خاطر جادو، ٹونے اور جنتر منتر بھی ایجاد کیے۔ اصل میں وہ وقت اور حالات کو اپنے تصورات اور مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، اپنی کامیابی کے لیے فوری اور آسان راستے کا متلاشی تھا، اسی لیے نام نہاد جادو ٹونے کے چکر میں اپنی دولت برباد کرنے لگا۔ کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو راتوں رات امیر بن کر دولت کی ریل پیل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس ہوس زر میں ایک شیطان صفت آدمی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انکار کی صورت میں وہ قاتل بن جاتا ہے، پھانسی کے تختے تک جا پہنچتا ہے اور پھر کسی طرح پھانسی سے بچ جاتا ہے تو والدین سے محروم ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی میں مصائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے، بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھیں۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی تھیں، ماموں ریاض بھی سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے کیا ہے یہ سب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ تو سفلی کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون؟ بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہمارا۔ الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ رندھی ہوئی آواز میں بولیں۔ بہن بھائی سبھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا قیاس آرائیاں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پر سکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے ہی بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے ماہر کو
میں نے اپنے گھر دکھایا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کیا کرتا اور کس کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے۔ ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی۔ بلیوں کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دلدوز چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہو گئیں۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گری پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلی ہوئی تھیں۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ تازہ خون کا دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بعد میں نلوں کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگیں، مگر وہ خون اپنی ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا تھا۔ اس نے یہی بتایا کہ جوں ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑیں۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ سکتے کے عالم میں مجھے خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں۔ والد صاحب نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر فوراً چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ کون ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ صاحبہ روتے ہوئے بولیں۔ والد صاحب اور ماموں کے درمیان بڑی یگانت تھی۔ سالے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے۔ جو کچھ بھی کرتے تھے آپس میں مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ۔ اگر کوئی اشارہ مل جائے تو تم اس دن پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے گلے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں حلقوں سے باہر ابھر آئیں، اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ وہ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے میری حالت بحال ہو سکی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ کوئی ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا،
میں بھی گوشہ نشیں ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی۔ قلم میں سیاہی غائب ہو گئی۔ کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے، مگر کسی نے چل کر نہ دیا۔ دوسری بار انگلیاں اکڑ گئیں۔ تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے کہ گھر میں کچھ ہو نہ جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان، آپ کو حکیم سعد اللہ یاد ہیں؟ والد صاحب چونک پڑے، پھر کسی قدر پرجوش لہجے میں بولے، بھائی خوب یاد دلایا۔ واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعد اللہ مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تھے تو مطلب ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی تھی۔ ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے یہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا الگ الگ کمرہ تھا جہاں ان کی ساری کائنات بسی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی، محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو، باخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نعیم اللہ سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو، آؤ اندر آؤ۔ انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رک گئے کیونکہ باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے رہے۔ پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں، والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، انہوں نے کسی کو آواز دی۔ 9 سال کا ایک بچہ اندرونی دروازے سے داخل ہو گیا۔ میاں باہر دیکھنا، کوئی آیا ہے کیا؟ جی بہتر ہے نانا میاں، بچے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا، کوئی نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے گردن جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور چائے کے لیے کہہ دو۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرا کر بولے، یہ پراسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی عزلت نہیں معلوم ہوتی۔ جی سعد اللہ صاحب، میاں بے دھڑک ہو کر بتاؤ کیا بات ہے؟ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم۔ اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعد اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیل جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں گھر کرائے پر… سعد اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کر دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے چاروں طرف پھونک ماری اور ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے۔ اٹھو صاحبزادے، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی کی طرف سے سیدھے کیے اور پھر انہیں ناک کے قریب رکھ کر سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکیڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیا اور بولے، جاؤ بیٹھو۔
میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ۔ آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا۔ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے کر آیا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے، چلو میاں، کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رہو آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور والد صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے۔ کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے نہیں گئے تھے۔ ایک بار بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے شکیل میاں، 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا۔ پھر وہ جائے نماز پہ جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں نے حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے۔ انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے، پھر مجھ سے بولے، اٹھو میاں، بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی، سچ کہوں گا۔ کہو، وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار قوت حاصل ہو جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو۔ انہوں نے کہا، اور میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو سے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کے حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گزرنے کا واقعہ، اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا۔ میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہو گئی تھی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ ذرا، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا، اوپری بدن ننگا اور گلے میں مالائیں۔ دفعتاً میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پراسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا اور میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی۔ اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی رسی میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں، اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔ دہشت سے میرا لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو میرا گلا بھنچ گیا۔ زبان اس طرح اکڑ گئی جیسے اسے جنبش نہ دے پایا۔ حکیم سعد اللہ میری اس کیفیت سے بے نیاز میری طرف پشت کیے شاید میرے آگے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے بدن کے لیزدار مادے سے بنی ہوئی تار میں جھولتی ہوئی مکڑی میرے چہرے کے سامنے آ کے رک گئی تھی، اور میں اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہی منحوس سادھو تھا۔
کوئی اور اسے دور سے دیکھتا تو وہ مکڑی کے سوا کچھ نظر نہ آتا، لیکن میں اس کے چہرے کو پہچانتا تھا۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں حکیم سعد اللہ کی آواز ابھری، بولتے رہو میاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہیں پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سادھو نے مجھ پر کڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی تھی، اور 2 لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھیں۔ میں درد کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آ گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعصاب میرے قبضے میں نہیں تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جکڑتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں وہ طلسمی روشنیاں داخل ہو گئی تھیں۔ میرے قدم میرے نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعد اللہ صاحب میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ منہ سے تو بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں نے ان کے بالکل نزدیک تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے، اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی، اور گلدان کی ضرب سے ان کی کلائی چکنا چور ہو گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی، مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زرقت بھری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے درپے تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم سی آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی۔ اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگا رہا تھا۔ ان کے اہل خاندان نے ان کی چیخیں اور اندر سے ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی، چنانچہ سب دروازے پہ آ گئے اور باہر سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگیں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹخنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے، 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آواز میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
کون کیا کہہ رہا تھا، میرے حواس قابو میں ہی نہ تھے، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ شاید مجھے مارا بھی جا رہا تھا، مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس بھی نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو اسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے۔ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و آواز جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا، لیکن چند ہی لمحوں بعد پھر کھلا اور ایک زبردست جسامت کا مالک پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل تھے اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ۔ پولیس آفیسر نے پررعب انداز میں کہا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، معائنہ کیجئے اس کا، ہم اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بس ہوش میں آ جانے کا انتظار تھا۔ جسم پر کوئی ایسی چوٹ نہیں ہے جس کا باقاعدہ علاج کیا جائے، پھر بھی میں دیکھے لیتا ہوں۔ اس نے آلہ لگا کر میرے دل کی دھڑکنوں کا معائنہ کیا، جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹولا اور میرا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے انچارج صاحب، بالکل ٹھیک ہے، تندرست آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اسے آپ لے جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھی کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ میں ششدر رہ گیا۔ خوف سے میرا دل بند ہوا جا رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ہوش و حواس اس وقت بالکل بحال تھے، سوائے جسم کے کچھ حصوں کے درد کے، اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انسپکٹر مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، چل اوئے آگے بڑھ۔ خاموشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کسی سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ بیچارگی کے انداز میں کمرے کے دروازے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دل حلق میں آ گیا کہ باہر سبھی موجود تھے۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور والدہ، چھوٹے بہن بھائی، سب کے چہرے اس طرح مرجھائے ہوئے تھے جیسے ان پر خزاں آ گئی ہو۔ والد صاحب مجھے دیکھ کر پچھاڑے کھانے لگے۔ والد صاحب نے دونوں ہاتھوں سے منہ کو چھپا لیا۔ چھوٹی بہن دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی اور بولی، بھائی جان، لیکن انسپکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا سامنے کرتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، خود کو سنبھالے رکھو، قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہے، اس سے دور رہو۔ بہن نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، میرے کان ایک بار پھر سنسنانے لگے۔ والد صاحب بیچارے چہرے سے ہاتھ ہی ہٹا نہ پا رہے تھے۔ ماموں ریاض نے البتہ ہمت کر کے میرے قریب پہنچتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو مسعود میاں، ہم تمہاری ضمانت کرانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بالکل فکر مت کرنا، ہم زندہ ہیں، جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم سے، ہم تمہارے لیے ضرور کریں گے۔ ماموں ریاض کہتے رہے، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں اور بہن کی کیفیت دیکھ کر دل پھٹا جا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر ماں سے لپٹ جاؤں۔ ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کے مانند اتر رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھیں، بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔
کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپکٹر چلا گیا اور میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرا دینے والا سنتری مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو میں سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن جو دیا گیا اور ایک پانی کا گلاس، ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھیں، اور خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ میں دن بھر کا بھوکا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور پر ماں کی حالت سے میں بہت زیادہ دل گرفتہ تھا۔ میری ماں میرے غم میں مر ہی جائے گی۔ کیا یہ سب میرا ہی قصور تھا؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح سے ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا، اور اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی۔ تھا تو میں اسی سزا کا مستحق، اور اب میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والا سنتری جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لے بابو، کھا لے۔ برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ۔ جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل کھائے گا۔ یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے؟ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراغ دل ہے، اس نے اپنی آغوش میں مجھ سے نہیں چھینی، اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی۔ اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا، اور اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں اور ایک روشن دن نکل آیا تھا۔ لیکن یہ روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ دن کے 12:30 بجے ہوں گے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لاک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا۔ ماموں ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی۔
کبھی ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی ہی نہیں گئی تھی، سوائے ان پچھلے چند دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی ہی نہ جا رہی تھی، جیسے اچانک بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے اور کالے کوٹ والے صاحب نے کہا، کہو میاں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مارا پیٹا تو نہیں کسی نے تمہیں؟